لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الكرام الأخيار البررة وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمؤمنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. نهایت احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب بارگاہ رسالت مآب میں حضرت درود و سلام و قدر احترام کے فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله الكرام وصحبه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ پاک کے بعد صاحب دولت کے صدقے اور وسیلے سے آج کے عظیم الشان محفل پاک کو سامعین کے ساتھ قبول کرنا. الحمدللہ آج کے عظیم الشان رات میں اللہ پاک نے نزول قرآن فرمایا ہے. آپ نے علماء کرام سے مختلف انداز میں اس کی وجہ سوال یہ ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ گفتگو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ایک لفظ بتا دو کہ آپ ایک خطیب یا مقدر کی حیثیت سے بات سنتے ہیں اور اگر سن چکے ہیں تو بولنا نہیں. صحیح مرتبہ سنتے ہیں ایک خادم کی حیثیت سے سنی, ایک مقرر خدمت میں رکھنے والے کی حیثیت سے مقرر کی نہیں مقرر کی. تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. مطلب یہ سوچ کر نہ سنیے وہ آئے گے کیا کریں سوچ چلے گئے ایسا امام میں آتا ایسا نہیں. جس جگہ آپ مجھے تلاشیں گے انشاءاللہ حیدرآباد کے کونے کونے میں میں رہتا ہوں. آپ کو ہزاروں ملکوں ہمارے ملکوں کی جاتی ہے. اس لیے خدمت کی حیثیت سے سننے کی بات ہوتا ہے. تو بھائی صاحب ہمارے پاس گئے تھے چہرے کی انہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے جو باتیں کری آپ نہیں بھی بولتے تھے آپ بولتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں سورج بھی چاہیے اور سورج کی روشنی بھی.
دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ کیا قرآن کے نزول کی وجہ سے اس رات کو عظمت حاصل ہے؟ اس سوال بھی ہوتا ہے اور جواب بھی یہی ملتا ہے کہ قرآن پاک نازل ہوا اس لیے، اور ہمارا اللہ ہے جو قدر خیر و بدل ہے، ہزار مہینے سے بہتر ہے قرآن پاک نزول طرح سے توجہ دیجیے گا مزہ۔ اگر قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے اس کو عظمت حاصل ہے اس رات کو، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ جس چیز کو بھی معظم بناتا ہے اس کی حیثیت کو ضرور دیکھتا، اس کی پوزیشن کو ضرور دیکھتا، اس اعتبار سے اس کو عظمت یا حیثیت کی۔ آدم کی اولاد کو عظمت والی سمجھا، دیکھا، رب نے ساری مخلوقات میں اشرف بنایا۔ مخلوقات تو بہت پیدا ہے، خلق تو بہت پیدا ہے، 12,000 والے لیے مخلوقات کی، لیکن ان میں صرف آدم کی اولاد کو صاحب عظمت اور صاحب کرامت بنایا ہے، خیر بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، افضل بنایا ہے۔ توجہ دیجیے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے مکرم بنایا اولاد آدم کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد آدم کے اندر پوزیشن یا عظمت کا عنصر، عظمت کی ضمیر، عظمت کی صلاحیت پائی جاتی تھی، تو رب نے عظمت والا ایک دم دوسری چیز ہے۔ بھائی آپ کے اندر بائبلی پڑھانے کی صلاحیت ہو تو الحمدللہ کرنا ہے، آپ کو بائبلی رکھتے ہیں، بائبلی نہیں تو کیسے رکھتے؟ اگرچہ آپ مسٹری میں کامیاب ہو رہے ہیں آپ، مگر اللہ پاک کی بھی یہ سنت ہے کہ صلاحیت اور قابلیت اور اسٹیٹس کا ضرور لحاظ فرماتا ہے۔ آپ اپنے کسی بھی عمل کو دیکھیں، کسی بھی عمل کو آپ دیکھیں، آپ کو قدرت اگر نہیں ہے تو اللہ پاک کہتا ہے مت کرنا، قدرت اویلیبل ہے تب کرنا، کیپیسٹی اویلیبل ہے تب کرنا۔ نماز اگر وضو پر قدرت ہے وضو کر لو، نماز پھر پڑھنا، اگر نہیں ہے قدرت تیمم کر لو پھر نماز پڑھنا، دونوں پر قدرت نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھنا۔ قدرت بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اللہ پاک رکوع کرنے نہیں کہا، سجدہ کرنے نہیں کہا، حالانکہ رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، لیکن بیمار ہے تو جیسے مرحمت دے ویسے کر، اس نے کچھ کا لحاظ کیا۔ توجہ دیجیے گا تو قریب آ جائے گا آج کی رات سے انشاءاللہ، اور توجہ سے رکھو۔ سوال ہوتا ہے شب قدر کے اندر خیریت اور عظمت کا پہلو نزول قرآن کا نزول ہے۔ اگر ہم مان لیں یہی، اب تک یہی مانے ہوئے ہیں اور یہی مانیں گے، لیلۃ القدر کی عظمت نزول قرآن، جو قرآن پاک کہہ رہا ہے، بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ حبیب مکرم آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ نزول قرآن کے بعد بہتری کا لفظ بتا رہا ہے کہ نزول قرآن کی وجہ سے بہتر ہے، اللہ کا کلام نازل ہوا بہتر ہے، سنے ہوئے الفاظ نہیں بولو۔ اب آپ بس جو بات اب تک سنے ہوئے ہیں وہ سنے رہیے، اسی پر قائم رہیے، بس علم میں اضافہ کے لیے اب آگے کی باتیں سنیے۔ اگر نزول قرآن کی بنیاد پر لیلۃ القدر افضل ہے، اب پھر قرآن کے بارے میں بتایا جائے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، بالکل ہے، کسی کو شک نہیں ہے۔ قرآن
तौरेत अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अब तक जो आप समझे हुए हैं कि कुरान के नुज़ूल की बुनियाद पर अगर खैरियत है, कुरान के नुज़ूल की बुनियाद पर अगर ये अफजल है, कि तौरात जिस दिन नाज़िल हुआ होगा वो भी तो अल्लाह का कलाम है, वो अफजल क्यों नहीं हुआ? इंजील भी अल्लाह का कलाम है, वो अफजल क्यों नहीं हुआ? आप समझ गए होंगे, आप सिर्फ अल्फाज सुनना चाह रहे हैं। नहीं प्यारे, अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर सिर्फ ये अफजल नहीं है। आप सुनो कुरान के डेफिनेशन को, खुद समझ जाओगे, आप खुद समझ जाओगे। कुरान की तारीफ सुनो, अल कुरान कलामुल्लाहि अल मुनज़्ज़ल अला रसूल। कुरान सिर्फ अल्लाह का कलाम नहीं, वो उस दिल पर उतरा है जो दिल पूरी जात के साथ निगाहे खुदा में रखा। कुरान अल्लाह का कलाम इस हैसियत से लैलतुल क़द्र को फजीलत हासिल नहीं, बल्कि ये कलाम पाक वो कलाम है जो उसके हबीब पर नाज़िल हुआ है, इसलिए ये वरना तौरात भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है। दीगर अंबिया किराम पर जो सूफ़े मूसा, सूफ़े इब्राहीम वगैरह आप पढ़ते हैं, ये सब सहीफे भी अल्लाह ही की बोलियां और अल्लाह ही के कलाम के ज़ख़ीरे हुआ करते थे। तो कलाम इलाही की अगर बुनियाद पर लैलतुल क़द्र को अफज़लियत है, तो प्यारे तौरात के नुज़ूल को भी अफज़ल मानना पड़ेगा, ज़बूर के नुज़ूल को भी अफज़ल मानना पड़ेगा, इंजील के नुज़ूल को भी अफज़ल मानना पड़ेगा। मगर कुरान पाक खामोश है। अगर कुरान पाक खामोश, अल्लाह की किताब खामोश, मौला खामोश, लेकिन लैलतुल क़द्र की अफज़लियत को अल्लाह ने ऐलान करके कुरान पाक के नुज़ूल में एक ज़हन दे दिया है। इस कुरान को कलाम इलाही ही की बुनियाद पर मत देखना, रसूल की बुनियाद पर भी देखना। ये कलाम इलाही जरूर है, मगर ये कलाम आम नबियों पर नहीं उतर रहा है। ये कलाम का मरकज और महबत क़ल्बे मुस्तफ़ा है, दिले मुस्तफ़ा है। इस बुनियाद पर ये ज़ियादा हज़ार रात से आगे दरूद शरीफ पढ़ लीजिए दोस्त से। असल ये टॉपिक में इसलिए पढ़ता हूँ, मेरे दोस्त के साथ रहना पड़ता है। हैदराबाद में जंगली तौर पर अहले मोहब्बत का शहर है, अहले वलायत का शहर है, औलिया अहवास कुतुब अब्दाल की निगाहों का बरकत है। नेचुरली तौर पर ये कुछ बैठ किए हुए हैं लोग, तो लोग सुन लें कुरान मिन हैसु कलामुल्लाह, जुमला नहीं समझे तो बोल दो, कुरान अल्लाह की बोली या अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर हमारा इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम नहीं,
ٹھنڈی ہوا ہو جدھر کی چلو ادھر کی. کبھی کبھی ہوتا. نوٹ کرو سورہ طور آیت نمبر 49 اللہ سبحانہ و فرماتا لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ پاک نمبر 27 میں سورہ طور میں سیکنڈ سورہ. توجہ دیجیے گا. اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب مکرم واسطے ربی کا فإنک بأعیننا. ان ظالموں نے آپ کو ستایا ہے. ان ظالموں کے ظلم کی بنیاد پر آپ رب کے لیے اس لیے صبر کیجئے فإنک بأعیننا کیونکہ آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہو. سبحان اللہ. یہ دلیل ہے. پوچھو اہل توحید سے, پوچھو صراط مستقیم مسجد کا نام رکھنے والوں سے, پوچھو جو صرف اللہ 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 کے نعرے لگاتے ہیں, پوچھو وہی اللہ کہہ رہا ہے ابے تو اللہ اللہ بول رہا ہے, میں رسول اللہ رسول اللہ بول رہا ہے, رسول اللہ رسول اللہ. میری آنکھ میں اگر کسی کا جلوہ خوب واضح نظر آتا ہے تو محمد رسول اللہ. دیکھو قرآن پاک اٹھا کر کے تعویل مت کرنا. فإنک بأعیننا, عین منے آنکھ, انک منے بے شک ایک حبیب آپ بأعیننا ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کس اللہ کی بات کرتے ہیں؟ کس اللہ کی بات کرتے ہیں؟ جس اللہ کی نگاہ میں واقعی جمال سے زیادہ یہ ذلیل ہے. تم نبی کو کہتے ہو کہ اللہ کے سامنے اچھی چھوٹی بڑی چھوٹی سب مخلوق جمال سے زیادہ ذلیل. ظالمو, اگر اللہ جمال سے زیادہ ذلیل انبیاء کرام کو رکھتا تو وہ اپنی آنکھوں میں ذلیل لوگوں کو نہیں رکھتا. اللہ کی آنکھوں میں حبیب رہتا ہے, اللہ کی آنکھوں میں محبوب رہتا ہے. آپ بولتے ہیں نا ارے آپ کہیں
زکات کے صدقات یا خیرات دے رہے ہیں تو آپ اسے زکات و خیرات کا صدقات یہ سمجھتے ہوئے مت دیجیے کہ یہ بالکل خراب ہے کچرا ہے، ایسا نہیں، ایک بیسٹ کوالٹی دیجیے تاکہ وہ دعا دے آپ کو الحمدللہ زندگی بھر تک دعا دے، پھر آپ کے لیے وہ کفارہ بن سکے۔ اس لیے آپ جب حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنا، سرکار آپ آئیے ذرا سے آئے، ایک مقام ہے بیرحا یا برحا ایسا کچھ مقام ہے، اور وہ اس مقام پر حضرت انس کا ایک بہت
نکل جاؤ اس بات سے. آج کا باپ بیٹے کو ایسا بولے تو بیٹے گولی مار دیں گے, چل میرا ہو گیا میرا زمانہ. لیکن صحابی ہے اور صحابیہ ہے, نبی کی آنکھ پر چینے والی شان والے ہیں. توجہ دیجیے گا. کہا چلو نکلو. دیکھا کہ مصطفیٰ بھی ساتھ میں سب کچھ اتنا لے کر کے نکل گئے. اور نکلنے کے بعد کہے یا رسول اللہ اب کوئی نہیں ہے میرا اس میں اس بات کو پورے بات کے ساتھ, پورے ساز و سامان کے ساتھ, پوری کوالٹی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قرضہ دیتا ہوں اور آپ کو گارنٹر بناتا ہوں. آپ کو گارنٹر بناتا ہوں. آقا اتنا خوش ہوئے کہ خوشی کے آنسو گر پڑے. اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کے آنسو گر پڑے. اور اس کے بعد یہ جب جانے لگے نا تو آقا دوسرے صحابہ کو کہتے ہیں جانتے ہو اللہ پاک اس باغ کے صدقے میں ابو دردہ انصاری کے لیے اتنا اچھا باغ جنت میں بنایا ہے کہ اگر چاہوں تو میں تجھے دکھا دوں, دیکھ کر تم تاب نہ لا سکو. اتنا اچھا. تفسیر میں کثیر ہے 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 10. نوٹ کیجئے کب پیش کرو گے خالی بدعت اور شرک کے مفہوم کو سمجھے ہو. یہ کب پیش کرو گے نبی کو شیورٹر بنایا اور نبی نے خوشخبری دیا. یہ نہیں کہا کہ نبی کو وسیلہ بنا لیا اس لیے یہ عمل بدعت ہو گیا, یہ عمل شرک ہو گیا. نہیں, قرآن نے جگہ دیتی ہے, کامیابی کی ضمانت دیتی ہے, کامیابی کی گارنٹی دیتی
कुरान ने जब सहाबा को बेस मानने कहा है तो अब आपको मानना सहाबा का अकीदा था जिंदा, तो आपको भी मानना है जिंदा। और जब नबी जिंदा है तो अब आपको कहना होगा कि आज भी आपके अमल के शियोटर बनना, आपके अमाल अफआल के शियोटर बनना। बस यही हमारा लैलतुल कद्र का पैगाम था और है और रहेगा। रब से दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबकी बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह हमारी नस्लों की बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह हमारी नस्लों की बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह हमारे छोटे बड़े सबको बख्श दे मौला। या अल्लाह हबीब पाक साहिब औलाद के सदक़े में महफिल को कबूल कर ले मौला। ये अल्लाह जो हाजिर है इनको भी बख्श दे और इनके सारे रिलेटिव को बख्श दे मौला, सारे कनेक्टेड को बख्श दे मौला, सारे मुताल्लिक़ीन को बख्श दे मौला। या अल्लाह हमारी बहू बेटियों की इज्जत और आबरू को बचा ले मौला। या अल्लाह उनको बख्श दे मौला, उनकी इज्जत की हिफाजत फरमा, उनकी इस्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह वो जहां भी रहे उसका ईमान मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहे। ऐसा मस्त मुस्तफा उनके साथ होगा, कोई बुरी नजर नहीं दौड़ा सकता। या अल्लाह हबीब पाक की मईयत अता फरमा, हबीब पाक का साथी होना अता फरमा, नबी पाक को दिल में जागृति फरमा दे मौला। ऐसे ही तसव्वुर में जिंदा रख मौला। और जब मौत अता फरमा तो कब्र में मुस्तफा की ज़ियारत के सबको तो पहले सवालात कब्र को आसान कर देना, बरज़खी दुनिया को सहल कर देना, हश्र की हौलाकियों से बचा देना मौला, जन्नत तक दाखिल फरमा देना मौला। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व अला आलिहि